السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ درد کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر خستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہیں اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن کو ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے اس کو ہر چھوٹے اور بڑے کے تانے دیے جاتے ہیں، سنایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اس فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی پورا پریشان ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع کر دیتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ایسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بربادی اور میں اونچا نام کر لیا، حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل پیرا ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا
खोद रहे हैं, इसलिए मालदार शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज्जत न होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहाँ उसका खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश खल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी को इस तरह रखे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐश व इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म व सितम और किसी किस्म की बेजा ज़्यादती न करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारियों और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दा में रख कर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को ज़िल्लत व रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीरी और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहाँ उनके कुंबा यानी उनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, उनके पास 1000 ऊँट की कतार भी क्यों न हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी न करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने तलाक के लफ्ज़ पर और देने पर बहुत गज़बनाक हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप ख़ुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाए, वो इंसान इस दुनिया में ज़लील व ख़ार होगा और आखिरत में वो कैसे रुसवा होगा, बल्कि वो तो खार हो गया समझो। इसलिए ए मालदार शख्स, इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जहन के सारे फतूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारी अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ है, मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाक